الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر، دین اسلام ہی ایسا دین ہے جس نے انسان کی ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے، حتیٰ کہ انسان اگر کسی انسان کے ساتھ دین کی بنیاد پر اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے متعلق بھی دین نے ہمارے لیے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تم کسی کو دین کی بنیاد پر اپنا دوست بنانا چاہتے ہو تو اس میں 3 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھو۔ پہلی بات تو یہ دیکھو کہ وہ انسان عقل مند اور دانا ہے یا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ احمق کی دوستی سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ اگر تم کو فائدہ پہنچانا بھی چاہے تو وہ تمہارا نقصان ہی کرے گا، اور احمق سے دوری یہ اللہ رب العزت کے قرب کا سبب ہے۔ احمق کا چہرہ دیکھنا بھی خطا ہے۔ احمق وہ ہوتا ہے جو اشیاء کی حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے اور اسے سمجھانے سے بھی سمجھ حاصل نہیں ہوتی۔ دوسری چیز یہ دیکھو کہ جس کو تم دوست بنا رہے ہو اس کا اخلاق کیسا ہے۔ اگر وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، عمدہ اخلاق کا مالک ہے، اس کو اپنا دوست بنا لو، کیونکہ برے اخلاق کے مالک سے انسان کو سلامتی کی کوئی توقع نہیں ہوتی۔ جب اس پر اخلاق سیئہ کا غلبہ ہے، برے اخلاق کا غلبہ ہے، تو وہ تمہاری حق تلفی کرے گا۔ اسی طرح یہ دیکھو کہ جس کو تم دوست بنا رہے ہو وہ تقوی اور پرہیزگاری کے کس مقام پہ فائز ہے، کیونکہ گناہ پر اصرار کرنے والا اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا۔ جب اس کو خوف خدا نہیں ہوتا تو اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ اس انسان کی پیروی مت کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کے اتباع اور پیروی کر رہا ہے۔ تو گرامی قدر، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جس کی زندگی کو خالق کائنات نے ہمارے لیے ایک ماڈل اور نمونہ بنایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ، صحابی کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ آپ نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے 2 مسواکیں کاٹیں۔ جو اچھی اور عمدہ مسواک تھی وہ اپنے صحابی کو عطا فرما دی، اور جو ٹیڑھی مسواک تھی وہ خود رکھ لی۔ اس صحابی نے عرض کی اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ عمدہ مسواک کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جو انسان دین کی بنیاد پر کسی کے ساتھ دوستی قائم کرتا ہے اور اس کے ساتھ رفاقت اختیار کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ تو نے اپنے دوست کی دوستی کے حقوق کو پامال کیا ہے، ضائع کیا ہے یا ادا کیا ہے، ان کی پاسداری کی ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب 2 دوست آپس کے اندر تعلق قائم کرتے ہیں، دوستی بناتے ہیں، اور جو دوست اپنے دوست کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے، حقوق کو عمدہ طریقے سے ادا کرتا ہے، تو خالق کائنات کے نزدیک یہ بندہ
زیادہ محبوب اور پیارا ہے، جو اپنے دوست کے دوستی کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، خالق کائنات زیادہ محبت اس انسان سے فرماتا ہے۔ گرامی قدر حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو وہ انسان زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اپنے گھر والوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، کہ جس سے میں نے دین کی بنیاد پر دوستی قائم کی ہے۔ اس کی وجہ آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ دوست جس کے ساتھ میں نے دین کی بنیاد پر تعلق قائم کیا ہے، یہ مجھ کو دین یاد دلائے گا، اور میرے گھر والے، میرا رشتہ دار، میرے فرزند مجھ کو دنیا یاد دلائیں گے۔ حضرت سیدنا عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کے ساتھ تم نے دین کی بنیاد پر دوستی قائم کی ہے، 3 روز کے بعد اس کے ساتھ ملاقات کرو، اگر وہ بیمار ہے اس کی عیادت کرو، اگر وہ انسان مصروف ہے اس کے ساتھ تعاون کرو۔ گرامی قدر مصطفیٰ کریم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن ہمیشہ عذر تلاش کرتا ہے اور منافق ہمیشہ عیب تلاش کرتا ہے، کہ ہر ایک نیکی سے اپنے دوست کی 10 کوتاہیوں کو چھپانا چاہیے، کہ اگر تم نے اپنے دوست کی 10 کوتاہیاں دیکھی ہیں اور اس کی ایک نیکی دیکھی ہے، تو اس ایک نیکی کی بنیاد پر اپنے دوست کی 10 کوتاہیوں کو چھپاؤ۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اس برے دوست سے اللہ کی پناہ مانگو جو تمہاری برائی کو دیکھتا ہے اور اس کی تشہیر کرتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور تمہاری اچھائی پہ پردہ ڈالتا ہے، تمہاری اچھائی لوگوں کے ساتھ لوگوں کو بیان نہیں کرتا، تمہاری برائی کی تشہیر کرتا ہے، تمہارا اچھائی جو ہے اس پہ پردہ ڈالتا ہے، لوگوں کو بتاتا نہیں، تو ایسے دوست سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن پر 4 چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک، مال، مومن کا جو مال ہے یہ حرام ہے، یہ کہ ناجائز طریقے سے اس کا مال ہتھیایا جائے، اور دوسری چیز اس کا خون ہے، تیسری چیز اس کی عزت ہے، اور چوتھی چیز برا گمان، کہ اس کے متعلق برا گمان کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی اور حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا، خلیفہ مقرر کیا، اپنا قرب عطا کیا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹا، کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھے عمر رسیدہ صحابہ کرام پر ترجیح دی ہے، اب تم نے 5 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی راز فاش نہیں کرنا، اور دوسری چیز ان کے سامنے کسی کی غیبت نہیں کرنی، تیسری چیز ان سے کبھی جھوٹ نہ بولنا، اور چوتھی چیز جو عمر فاروق فرما دیں اس میں اختلاف نہیں کرنا، اور 5ویں چیز وہ تجھ سے کوئی خیانت یا خلاف شرع کام نہ دیکھیں۔ اے میرے بیٹے، ان 5 چیزوں پر سختی سے کاربند ہونا۔
حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو دوستی کو شفاف کر دیتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ دوست کو عمدہ ترین نام سے پکارو، دوست کو اچھے نام سے، عمدہ ترین نام سے پکارو۔ دوسری چیز کہ اپنے دوست کو سلام کرنے میں پہل کرو، اور تیسری چیز کہ بیٹھنے میں اسے مقدم کرو۔ جب تم نے ان 3 چیزوں پہ عمل کر لیا تو تمہاری دوستی شفاف اور پاکیزہ اور عمدہ ہو جائے گی۔ اسی طرح گرامی قدر نبی پاک، نبی رحمت، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس سے اس کا بھائی معذرت کرے، یعنی 2 دوست ہیں جنہوں نے دین کی بنیاد پر دوستی قائم کی ہے، اگر ایک دوست سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، وہ اپنے دوست سے معذرت کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور دوسرا بھائی، دوسرا دوست اس کی معذرت کو قبول نہیں کرتا، وہ اس طرح گناہ گار ہے جس طرح رستے میں بیٹھ کر چنگی وصول کرنے والا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے کہ اگر وہ جلد ناراض ہو جائے تو جلد راضی بھی ہو جاتا ہے، یعنی مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے، اور مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے کہ اگر وہ جلد ناراض ہو جائے تو جلد راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جو اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو خالق کائنات ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ جو فرشتہ رب سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے الہ العالمین، جو دعا اس انسان نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہے وہی دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما۔ اسی طرح دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ خالق کائنات خود فرماتا ہے، اے انسان، جو دعا تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہے اس دعا کی ابتدا میں تجھ ہی سے کروں گا۔